ہمارے معاشرے میں راحت سکون، ایک دوسرے کے لیے آرام، ایک دوسرے کے لیے خیر، ایک دوسرے کے لیے رحمت، ایک دوسرے کے لیے عافیت کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز ہے معاشرے کے اندر حسن ظن، دوسرے کے بارے میں اچھا گمان۔ بدگمانی معاشرے کو برباد کر دیتی ہے۔ بدگمانی بھائیوں میں آ جائے، بھائی چارہ قائم نہیں رہ سکتا۔ بدگمانی میاں بیوی میں آ جائے، رشتہ قائم نہیں رہ سکتا۔ بدگمانی اگر محلے داروں میں، رشتہ داروں میں آ جائے، قرابت داری باقی نہیں رہ سکتی۔ اس لیے میرے آقا نے بدگمانی سے سب سے زیادہ روکا ہے، اور بدگمانی کرنے پر اگر ثابت ہو جائے کہ اس نے فلاں سے بدگمانی کی ہے اور اس کو گواہوں سے ثابت نہیں کر سکا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، دین کا مسئلہ ہے، اس بدگمانی کرنے والے کو 80 کوڑے کی سزا لگائی جائے۔ اس نے تہمت کیوں لگائی ہے؟ دوسرے کے بارے میں بدگمانی کیوں کی ہے؟ اس نے برا کیوں سوچا ہے؟ اس کے بارے میں ثابت نہیں کر سکا، بدگمانی کی ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس بدگمانی کرنے پر یہ اتنا بڑا ناسور ہے جس سے گھر برباد ہوتے ہیں، معاشرہ برباد ہوتا ہے، بھائی چارہ ختم ہوتا ہے، رشتہ داریاں ختم ہوتی ہیں، قرابت داریاں ختم ہوتی ہیں۔ دو بندے اچھے خاصے کاروبار کر رہے ہیں، اکٹھے پارٹنرشپ چل رہی ہے، شیطان کسی ایک کے دل میں دوسرے کے بارے میں بدگمانی ڈال دیتا ہے، تو وہ کبھی بھی کاروبار کامیاب طریقے سے آپ چلا نہیں سکیں گے۔ شیطان نے صرف بدگمانی ڈالی۔ یہی معاملہ ہے مالک اور مزدور کے درمیان بھی، اگر بدگمانی آ گئی، کبھی اس مالک کے پاس یہ مزدور کامیاب کاروبار نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ بدگمانی سب سے پہلا نمبر ہے۔ اس لیے اس کے مقابلے میں حسن ظن ہے۔ دین اسلام نے ہمیں جس اخلاق کی تعلیم دی ہے، اس کے اندر حسن اخلاق کو کوٹ کوٹ کے بھرا گیا ہے، اور حسن اخلاق کو سب سے بڑا درجہ دیا گیا، سب سے بڑا درجہ دیا گیا۔ حسن اخلاق، دوسرے کے بارے میں حسن ظن، وہ اچھا ہے، اس میں خیر ہے، اس کے اندر بھلائی ہے۔ بدگمانی نہیں کرنی، یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے۔ کسی بندے کو کسی بندے نے برائی کرتے ہوئے دیکھا ہے، مثلا چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے، شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے، زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب یہ مسئلے ہیں جو حدود کے ہیں، جن جرائم پر شریعت نے حد کا فیصلہ کیا، اور حد وہ مسئلہ ہے کہ جب ثابت ہو جائے تو خلیفہ وقت نہیں، نبی وقت بھی اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ طے ہے، وہ پکا ٹھکا ہے، وہ ہو کے رہنا ہے، اس میں وقت کے نبی کو بھی کمی بیشی کا اختیار نہیں ہے، خلیفہ وقت کو بھی کمی بیشی کا اختیار نہیں ہے۔ حدود اللہ ان کو کہتے ہیں۔ شراب پینا ثابت ہو جائے، چوری کرنا ثابت ہو جائے، زنا کرنا ثابت ہو جائے، جب ثابت ہو گیا شرعی معیار کے مطابق، اب حد لگ کے رہے گی، اس کے بغیر اسلامی حکومت کو کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قتل پر، چونکہ قتل کے مقابلے میں قصاص کی حد آتی تھی، تو کتنے صحابہ کھڑے ہو گئے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت امیر معاویہ کی امی عائشہ رضی اللہ عنہ، عجیب مشاجرات صحابہ ہیں جو آج تک امت کے لیے مسئلہ بنے ہوئے ہیں، صرف اسی وجہ سے کہ حد ہے۔ ایک مسلمان قتل ہوا ہے، جان بوجھ کے قتل ہوا ہے، قاتلوں سے قصاص لیا جائے، ان پر حد نافذ کی جائے۔ اب آگے حکومت کی مجبوریاں تھیں، لیکن اس پر کتنا بڑا مسئلہ، 90,000 صحابی صرف اسی مسئلے پہ شہید ہوا ہے۔ یہ کہنا آسان ہے، اتنا بڑا مسئلہ۔ ایک بندے نے میرے اوپر، کسی پر، مسلمان پر، کہ بھی اس نے شراب پی ہے، اگرچہ وہ کہنے والا 101% سچا ہو، اس نے آنکھوں سے دیکھا ہو، لیکن شرعی معیار کے مطابق وہ دوسری گواہی، ایک کی گواہی تو کافی نہیں ہے، وہ دوسرا گواہ پیش نہیں کر سکا۔ معیار شرعی کے مطابق عدالت میں، اسلامی عدالت میں، اس کا شراب پینا یہ ثابت نہیں کر سکا، حالانکہ یہ آنکھوں سے دیکھ چکا ہے، تو اس کو 80 کوڑے کی سزا لگے۔ قرآن یہ صاف کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹا ہے،
حالانکہ وہ بیچارہ آنکھوں سے دیکھ چکا ہے. جھوٹا کیسے؟ اس نے آنکھوں سے دیکھا ہے. چوری کرتے آنکھوں سے دیکھا ہے, زنا کرتے آنکھوں سے دیکھا ہے. وہ تو اپنے گمان میں 100% سچا ہے, 101% سچا ہے. لیکن شریعت کا ایک معیار ہے کہ اب بھی جب تیرے پاس شرعی گواہ موجود نہ ہوں تو اس کو زبان سے بول نہیں کہ اس نے شراب پیا, زبان سے نہ بول کہ اس نے چوری کی, زبان سے نہ بول کہ اس نے زنا کیا. اگر تو بولے گا تو تیرے ذمے ہو جائے گا کہ اب شرعی معیار کے مطابق ثابت کر. اگر ثابت نہیں کر سکے گا تو قرآن کہتا ہے تو جھوٹا ہے کہ جب تیرے پاس شرعی معیار کے مطابق ثبوت نہیں تھے تو زبان پہ دوسرے مسلمان کے بارے میں یہ لفظ لایا کیوں؟ تیرا لانا شریعت کے خلاف ہے, اس لیے تو جھوٹا ہے. اب تجھے جھوٹ کی سزا پینی پڑے گی, کھانی پڑے گی. 80 کوڑے اس کو لگے. کبھی سوچا ہے اس کو؟ آج ہم محض گمان, وہ ادھر فون کر رہا تھا کوئی مسئلہ ہوگا, ہم نے اپنے گمان کے مطابق کہہ دیا. بیوی بیچاری بات کر رہی تھی, خامند نے بدگمانی کی. بیٹا بات کر رہا تھا, یہ موبائل نے آ کے جو تباہی مچا دی. دوسرے بیٹے نے بدگمانی کی, بھائی بھائی پر بدگمانی. ایسے کر رہا ہوگا, میرے خلاف بات کر رہا ہوگا. اب یہ ہوگا ہوگا ہوگا, ہو سکتا ہے کہ ایسا کر. اسی سے کیا گھر برباد نہیں ہو رہے؟ اور وجہ اس کی یہ بدگمانی. اور اس کے مقابلے میں کیا تھا؟ دین ہمیں کہہ رہا تھا حسن ظن, دوسرے کے بارے میں اچھا گمان کر. جہاں تک شریعت نے کہا ہے ایک بندے نے آپ کے سامنے ایک بات کی, اس بات کے 100 معنی ہو سکتے ہیں. یہ حدیث ہے. اس بات کے 100 مطلب ہو سکتے ہیں. یہ مطلب بھی ہوتا ہے, یہ مطلب بھی, یہ مطلب بھی, یہ مطلب بھی. ان 100 میں سے 99 مطلب غلط ہو سکتے ہیں, لیکن ایک مطلب صحیح بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کا فرض ہے کہ آپ وہ 99 مراد نہ لیں, وہ ایک مراد لیں جو صحیح ہے, تاکہ دوسرے مسلمان پر بدگمانی نہ بنے. اور یہاں ہم تو اگر سارے مطلب صحیح ہو سکتے ہوں, صرف ایک مطلب غلط ہو سکتا ہو, ہم اسی غلط کو لیتے ہیں. اس کی بات کے کئی مطلب ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں, کئی اس کی اچھی توجیحات بھی ہو سکتی ہیں, لیکن ہم ان کی طرف نہیں جاتے. شیطان نے ہمیں کیڑا ڈالا ہے ذہن میں کہ بدگمانی کرو, اس کا وہ غلط مطلب لو. نتیجہ یہ نکلا گھر برباد ہے, محلہ برباد ہے, رشتہ داری برباد ہے, آپس میں تباہی ہے اس بد اخلاقی کی وجہ سے. تو ایک اخلاق کا جو پوائنٹ ہے وہ ہے حسن ظن, دوسرے کے بارے میں اچھا گمان کرنا. اور دوسرا پوائنٹ ہے اخلاق کا, وہ ہے دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالنا. ستر جسے کہتے ہیں, پردہ ڈال. آپ نے دیکھ لیا میرے اندر خرابی ہے, آپ نے دیکھ لیا میرا کوئی عیب ہے, آپ کو یقین ہے, آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے میرے اندر خامی ہے, کمزوری ہے, لیکن شریعت آپ کو یہ کہتی ہے کہ آپ اس کو بیان نہ کرو, آپ اس پر پردہ ڈالو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی فضیلت فرمائی ہے. فرمایا جو بندہ دنیا میں میرے بندے کے عیب پہ پردہ ڈالے گا, میں قیامت کے دن اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال. تھوڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے کہ میں قیامت کے دن اپنے عیب کیسے چھپا سکتا. اگلے دن میں نے یہاں بیان میں عرض کیا تھا کہ جیسے سورج کو ہم سارے دیکھ رہے ہیں, ایک ایک بندے کا نام اعمال پورے کے پورے انسانیت ایسے دیکھے گی, کسی کے سامنے کوئی چھپا نہیں سکے گا. ہاں جب اللہ پردہ ڈال دے گا تو پھر اللہ کی پردہ داری ستاری, اس کی کے سامنے کسی کے سامنے کوئی عیب نہیں کھلے گا. اللہم استر عیوبنا, اے اللہ ہمارے عیبوں پہ پردہ فرما دینا. اللہم انی اعوذ بک من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ, اے اللہ مجھے دنیا کی رسوائی سے بچا, آخرت کی رسوائی سے بچا. یہ پردہ دری ہے جو ہم آج کل کر رہے ہیں. عیب ہوتا نہیں, ہم عیب بنا دیتے ہیں. اور حق وہاں یہ ہے کہ عیب ہو اور آپ کو 100% یقین ہو کہ واقعتاً اس میں یہ عیب ہے, تو پھر بھی آپ کو حکم کس کا ہے؟ عیب کو چھپانے کا. ایک مسئلہ میں بھی بتا رہا تھا, 4 بندے اگر اپنی آنکھوں سے کسی بندے کو بدکاری کرتا ہوا دیکھیں, 4 بندے, شادی شدہ بندے کے لیے حکم کیا ہے؟ سنگسار کرنا, اور غیر شادی شدہ تو 100 کوڑے لگے. یہ قرآن کا مسئلہ ہے, یہ حدیث کا مسئلہ ہے, پورے دین کا متفقہ مسئلہ ہے, کسی امام کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اب مسئلہ ہماری دین کی ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے,
ایک بندے کو اسی طرح سے بد کرداری کرتے ہوئے 4 بندوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب یہ 4 بندوں کو 2 کام، یا تو یہ بیان کریں جا کے عدالت میں، پھر عدالت اس پر سزا لگائے گی، اور یا یہ بندے تنہائی میں اس بندے سے مل کے دیکھیں بھئی تیرے اندر یہ خامی ہے، ہمیں پتہ ہے، ہم نے دیکھ لیا ہے، لیکن ہم تجھے نصیحت کرتے ہیں، توبہ کر لے، اپنے اللہ سے صلح کر لے، آئندہ کے لیے ایسا نہ کرنا۔ تو اب آیا ان بندوں کو کیا کرنا چاہیے؟ آیا عدالت میں جا کے اس کے خلاف گواہی دینی چاہیے تاکہ اس پر حد لگے، یا تنہائی میں اس کو سمجھا کے توبہ کی ترغیب دے کے مسئلہ ختم کر دینا چاہیے؟ میں پوری ذمہ داری سے منبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، ہماری دین کی پہلی کتاب سے لے کے آخری کتاب تک پورے 8 سالہ کورس میں جو عالم بننے کا ہے، ہر کتاب میں یہ لکھا ہے وَالسَّتْرُ افضل، چھپانا افضل ہے۔ دونوں جائز ہیں، وہ بھی جائز ہے کہ عدالت میں چلے جائیں، یہ بھی جائز ہے کہ چھپا لیں، لیکن بہتر کیا ہے؟ فرمایا بہتر یہ ہے کہ یہ چھپا دیں۔ اور اگر صرف ایک بندے نے دیکھا، صرف 2 نے دیکھا، صرف 3 نے دیکھا، 4 پورے نہیں ہوئے، اب اگر ایک دیکھے اور بیان کر دے لوگوں کے سامنے، 2 دیکھیں بیان کرے لوگوں کے سامنے، 3 دیکھیں بیان کرے لوگوں کے سامنے، تو ان سب کو حد قذف 80 کوڑے کی سزا لگے گی کہ تم نے ایک مسلمان کے بارے میں بغیر معیار شرعی کے 4 بندوں کے پورا ہونے کی تم نے یہ بات کی کیوں؟ حالانکہ وہ بیچارے سچے ہیں۔ اس سے کیا ہے؟ اس سے کیا نکلتا ہے کہ حضرت عمر نے جو کعبۃ اللہ کو خطاب کیا تھا کہ کعبہ تیری بڑی شان ہے، لیکن ایک مومن کی عزت تیرے سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ کا گھر کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر کعبۃ اللہ، فرمایا تیری عظمت سے، تیری حرمت سے، تیری عزت سے ایک مسلمان کی عزت زیادہ اللہ کو ملا۔ اور آج ہم ڈھول لگاتے پھرتے ہیں کہ اللہ کرے مجھے کسی کی کمزوری خامی نظر آ جائے اور میں پھر اس کو کہوں خبردار یاد رکھنا، مجھے پتہ ہے تیرے عیبوں کا، میں تجھے بازار میں رسوا کر دوں گا، برادری میں رسوا کر دوں گا، شرمندہ کر دوں گا۔ اب ہم اس کو کیا کر رہے ہیں؟ اس بیچارے پر ہم نے یہ دباؤ ڈالا ہوا، پریس ریز کر رہے ہیں اس کو کہ تیرے عیبوں کا مجھے پتہ ہے، خبردار میرے سامنے اونچا نہ بولنا، میرے ساتھ پنگا نہ لینا، ورنہ میں تجھے برادری میں بدنام کر دوں گا۔ اس کو تو بدنام کرے گا یا نہیں کرے گا، تو نے اپنی آخرت برباد کر دی، اس کا تو نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا۔ لیکن جس بندے نے دوسرے کی پردہ دری کی، اس کے عیبوں کو یوں اچھالا اور لوگوں کے سامنے بیان کیا، آپ کو پتہ ہے جھوٹ کتنا برا ہے، جھوٹ کی برائی کا اندازہ ہے کہ نہیں؟ لعنت اللہ علی القاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے۔ لیکن کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے میاں بیوی کے درمیان صلح، کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے اولاد اور ماں باپ کے درمیان صلح کے لیے، کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے بھائی کی بھائی کے ساتھ صلح کے لیے، اس جھوٹ پر ثواب ملتا ہے۔ یہ جھوٹ لعنت کا سبب نہیں بنتا، اس جھوٹ پر ثواب ملتا ہے۔ اور حدیث بتا رہی ہے کہ اس کو جھوٹ کا گناہ نہیں ہوگا، اس کو ثواب ہوگا کہ اس نے گھر کو جوڑا ہے، اس نے بھائی چارے کو جوڑا ہے، اس نے توڑنے کی کوشش نہیں کی، جوڑ کی کوشش کی۔ اگر یہی رویہ اللہ ہمیں دے دے، بتائیے ہمارے گھروں میں کتنا سکون ہوگا، ہمارا معاشرہ کتنا سکون والا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل دے، سنت